ناظرین، کیا سعودی عرب بھی ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے؟ سعودی عرب نے جوہری ہتھیار بنانے کا اعلان کر کے خطے میں ہلچل مچا دی۔ ایشیا میں طاقت کا نیا کھیل شروع۔ چین پر سعودی عرب کو ایٹمی طاقت بنانے کا الزام، امریکی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی سعودی عرب کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو روکنے کے لیے بڑی پیشکش کر دی۔ ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ سعودی عرب کے جوہری ہتھیاروں سے امریکہ کو کون سے خطرات لاحق ہیں، اس منصوبے میں اسرائیل کیوں سعودی عرب کو مکمل مدد فراہم کر رہا ہے، حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناظرین، سعودی عرب تیل اور دیگر معدنیات کی دولت سے تو مالا مال تھا ہی، لیکن اب وہاں سے بڑی مقدار میں یورینیم بھی دریافت ہوئی ہے، جسے وہ نیوکلیر فیول اور ممکنہ طور پر ایٹمی ہتھیاروں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ برطانوی میڈیا کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں یورینیم کی تلاش میں کام کرتے چینی ماہرین نے ارضیات نے یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ اب تک سعودی عرب میں 90,000 ٹن سے زائد یورینیم دریافت ہو چکا ہے، جو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب ایک عرصے سے توانائی اور دیگر غیر عسکری منصوبوں کے لیے یورینیم کے استعمال کے متعلق کھل کر بات کرتا آ رہا ہے، اور اب جب کہ اس کے ہاتھ بڑی مقدار میں یورینیم لگ گئی ہے تو عالمی ماہرین کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اس یورینیم کو فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور ایٹمی ہتھیار بھی بنا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں یورینیم کے یہ ذخائر ملک کے وسطی اور شمال مغربی علاقوں میں 3 جگہوں پر دریافت ہوئے ہیں۔ بظاہر امریکہ سعودی عرب کا دوست نظر آتا ہے، لیکن سعودی عرب میں یورینیم کی دریافت کے بعد امریکی کانگریس میں بھی سعودی ایٹمی پروگرام کو لے کر کافی چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب بیان دے چکا ہے کہ اگر ایران ایٹمی بم بناتا ہے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ امریکہ کے لیے یہ خطرہ اس وقت مزید شدت اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ سعودی عرب اب تک انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی انسپیکشنز کو روکتا آ رہا ہے، جبکہ کمیشن لمبے عرصے سے سعودی عرب کو انسپیکشن کے معاملے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب جب کہ سعودی عرب سے بڑی تعداد میں یورینیم دریافت ہوئی ہے تو اب سعودی عرب انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے مانیٹرنگ کے نظام کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اور امریکہ کے لیے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ ایران بھی سعودی عرب سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو بین الاقوامی ایٹمی انرجی ایجنسی کی مانیٹرنگ کے لیے کھولے۔ ایران کے بین الاقوامی ایٹمی انرجی ایجنسی کے لیے مستقل نمائندے کاظم غریب آبادی کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب خفیہ اور شفافیت سے آری جوہری کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ غریب آبادی نے کہا کہ ریاض انتظامیہ جوہری اسلحے کے سدباب کے سمجھوتے کی فریق ہے اور اس نے بین الاقوامی ایٹمی انرجی ایجنسی کے ساتھ جامع سیکورٹی سمجھوتہ کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ایجنسی کی حفاظتی تدابیر کو قبول کرنے کی یقین دہانی کروانے سے گریزاں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر سعودی عرب جوہری توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا خواہش مند ہے تو اسے ایجنسی کی متعلقہ شرائط کو قبول کرنا چاہیے اور مکمل طور پر شفاف کارروائیاں کرنی چاہیے۔ دوسری جانب اگر سعودی عرب ایٹمی پروگرام شروع کرتا ہے تو اس سے خطے میں طاقت کا توازن بری طرح متاثر ہوگا۔ چونکہ سعودی عرب اور ایران ایک لمبے عرصے سے آمنے سامنے ہے تو یہ پیش رفت ایران کے لیے بھی بڑا خطرہ ہوگی، جس کے بعد ایران بھی اپنا جوہری پروگرام شروع کرنے کی بات کرتا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ سعودی جوہری پروگرام کے شروع ہونے سے مڈل ایسٹ میں جاری پروکسی وار میں بھی نئی شدت دیکھنے میں آ سکتی ہے، اور پھر اس آگ کی لپیٹ میں صرف ایران یا سعودی عرب ہی نہیں ہوں گے بلکہ روس، چین، ترکی اور دیگر طاقتیں بھی نظر آئیں گی، جبکہ سعودی عرب کا نشانہ ایران ہی ہوگا، کیونکہ ایران مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ بڑھانے کی اسٹریٹجک کوششوں میں اپنے حریف سعودی عرب پر برتری حاصل کر چکا ہے۔ خطے میں ایران کے حریفوں نے اربوں ڈالر مغربی دنیا خصوصاً برطانیہ سے اسلحہ خریدنے میں خرچ کیے ہیں، لیکن ایران نے اس سے کہیں کم پیسوں میں پابندیوں میں گرے ہونے کے باوجود خطے میں روابط کے ذریعے اسٹریٹجک برتری حاصل کی ہے، اور ایران کا شام، لبنان، عراق اور یمن کے معاملات میں کافی اثر و رسوخ ہے، بلکہ کچھ ممالک میں تو وہ براہ راست مداخلت کرتا ہے جو سعودی عرب کے لیے ناقابل برداشت عمل ہے۔ ایران کئی اعتبار سے خطے میں اپنی پالیسی میں کامیاب ہو رہا ہے اور یہی اس دشمنی میں تیزی کی ایک وجہ ہے۔ شام میں ایران اور روس کی حمایت سے صدر بشار الاسد اس قابل ہوئے کہ وہ سعودی عرب کی حمایت یافتہ باغی گروہوں کو بڑے پیمانے پر شکست دے سکیں۔
سعودی عرب ایران کے بڑھتے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی شدید کوشش کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب کے نوجوان ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے فوجی اقدامات سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر رکھا ہے تاکہ وہاں ایران کے اثر و رسوخ کو ختم کیا جا سکے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ 5 سال گزر جانے کے بعد اب یہ فیصلہ بہت مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ ملیشیا کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک مسلح فورس بھی ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی طاقتیں بھی اس معاملے میں برابر کی شریک ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ سعودی عرب کی حمایت کرتی ہے، جبکہ ایران کو ایک بڑا خطرہ ماننے کی وجہ سے اسرائیل بھی ایک طرح سے سعودی عرب کے ساتھ ہے تاکہ ایران کو روکا جا سکے۔ اسرائیل شام میں ایران کے حمایت یافتہ جنگجو کی مسلسل پیش قدمی سے خوف زدہ ہے، جو اس کی سرحد کے قریب آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کئی اعتبار سے ایک علاقائی سرد جنگ ہے۔ جس طرح امریکہ اور سوویت یونین کے بیچ کئی سال تک شدید فوجی کشیدگی رہی، ایران اور سعودی عرب براہ راست ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے، لیکن خطے میں کئی پراکسی جنگوں میں شامل ہیں، جن میں وہ خطے میں اپنی حلیف ملیشیا یا گروہوں کی پشت پناہی کرتے نظر آتے ہیں۔ اب تک تہران اور ریاض نے صرف پراکسی جنگیں لڑی ہیں۔ دونوں ملک براہ راست جنگ کے لیے تیار نہیں، تاہم حوثی باغیوں کے سعودی عرب کے دارالحکومت پر کسی بڑے حملے یا حالیہ واقعات کی طرح اگر اس کی کسی اہم اقتصادی جگہ کو نشانہ بنایا گیا تو معاملات ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے انفراسٹرکچر پر حوثیوں کے حملے نے ایرانی اور سعودی تعلقات کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے۔ خلیج کی بحری سرحد پر جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں، بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے لڑائی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے لیے خلیج فارس میں آمد و رفت کی آزادی اہم ایشو ہے، اور کوئی بھی جھڑپ یا تنازع جس سے آبی راستے متاثر ہو سکتے ہیں، امریکی بحریہ یا فضائیہ کو حرکت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ راستے بین الاقوامی شپنگ اور تیل کی ترسیل کے لیے اہم ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی کافی عرصے سے ایران کو مشرق وسطیٰ میں ایک عدم استحکام پیدا کرنے والی قوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سعودی حکومت کے لیے ایران ایک خطرہ ہے، اور یہ تاثر ملتا ہے کہ سعودی ولی عہد اس کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ایران کا بڑھتا اثر و رسوخ روکا جا سکے، لیکن وہ اب ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ سعودی تیل کی تنصیبات پر حملوں نے سعودی عرب کی کمزوری کو نمایاں کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کبھی جنگ نہیں چھڑ سکتی، البتہ اچانک کسی واقعے کے رونما ہونے سے جنگ چھڑنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ایران کے پاس موجود ہزاروں میزائل سعودی عرب کی تیل تنصیبات، فوجی اڈوں اور آبادی کے لیے خطرہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں سعودی عرب کے پاس سینکڑوں چینی ساخت کے میزائل اور میزائلوں سے بچاؤ کی صلاحیت موجود ہے۔ سعودی عرب کے پاس بھی تقریباً ایران جتنے ہی جنگی جہاز ہیں، لیکن اس کے جنگی جہاز جدید اور مؤثر، جبکہ ایران کے پرانے اور ناقابل بھروسہ ہیں۔ ایسے میں اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو یہ صرف فضائی طاقت اور میزائل صلاحیت کا مقابلہ ہوگا، اور کوئی بھی ملک اس جنگ سے فاتح بن کر نہیں نکلے گا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔